अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अक़ीदत पेश करते हुए। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहाँ की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और फिर वीडियो को इस सोच के साथ देखते हैं, सुनते हैं और मालूमात में अपनी में इजाफा करते हैं कि अब आज के बाद हम इस हदीस पर या इस कुरानी आयत पर अमल भी करेंगे और साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि और लोग और पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रब के फरामीन जो हैं उन पर अमल करें और ज़िंदगी को आसान बनाएं और आखिरत की ज़िंदगी जो है जहां हमेशा हमेशा के लिए जीना है वहां का इंतज़ाम भी करें। इसी तरह से जो आप लोग कमेंट्स लिखते हैं उसका मैं हद्दुल वसी कोशिश करता हूं कि जवाब भी देता हूं और उसके बाद साथ साथ उसके मुताबिक आइंदा वीडियोज़ में बेहतरी की कोशिश भी करता हूं। हमारा इस चैनल का आगाज़ करने का मकसद आम सादा पाकिस्तानी जो हैं उनको ज़िंदा रहने का तरीका सलीका बताना है और साथ साथ अपने प्यारे मज़हब इस्लाम पर अमल करने की बात करनी है, क्योंकि जानते हम बहुत कुछ हैं, हमने पढ़ भी बहुत कुछ रखा है और सुन भी बहुत कुछ रखा है, लेकिन अमल नहीं करते। इस अमल वाली जो हमारे अंदर खसूसियत है इसको बढ़ाना है और लापरवाही जो है उसको कम करना है। ये मकसद है हमारा कि हम सब साथ मिले। इसीलिए मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जल्द अज जल्द अपने जानने वालों से भी और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं और जब हम ज़्यादा लोग तादाद में होंगे तो उतनी ही कोई बात जो है वो दूसरों तक पहुँचाना आसान होगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अब आते हैं आज की हदीस की तरफ। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उसको देखते हैं, उसकी रोशनी में फिर आइंदा का अहद करते हैं। तो आज की हदीस के मतलब इस तरह से है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों पर रहमत नाजल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआए खैर करते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं, और जो शख्स सफ़ में हर जगह पुर करेगा उसके बदले अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देगा। सनन इब्न माजा, हदीस नंबर है 995 यानी 995। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस को हम आज ज़ेर गौर लाएंगे, साथ इस पर सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपने रब से तौफीक मांगेंगे, ख़ास तौर पर कि वो अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें बाजमात नमाज अदा करते वक्त ये कहा गया है कि जब आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो उस वक्त अपनी सफ़ों को मिलाएं, यानी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और बिल्कुल सीधे साफ को अपनी को सीधा करें और दुरुस्त तरीके से खड़े हों। इसमें यह बताया जा रहा है और साथ साथ फिर ये बताया जा रहा है कि उसको जब कोई साफ अपनी सीधी करेगा और एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा होगा तो उसका अजर व सवाब जो है वो क्या है कि जो सफ़ों को मिलाते हैं और जो शख्स सफ़ में हर जगह पुर करेगा उसको अल्लाह ताला उसका दर्जा जो है वो बुलंद कर देगा। तो यानी साथ साथ ये बता दिया गया कि जो इस तरह से सफ़ों को मिला के बाजमात नमाज अदा करते हैं, यानी सफ़ों को मिलाने में और सीधा रखने में कोशिश करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते जो हैं
یعنی اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل کرے گا ہی کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو صفوں کو یعنی جس نے صف کی ہر جگہ پر کی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اور مزید درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اب تک اگر ہم غلطی کرتے رہے ہیں تو آئندہ سے ایسا نہ کریں، اس بات کو پکا کر لیں کہ ہم نے اپنی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے آس پاس اچھی طرح سے نظر رکھنی ہے کہ کندھے سے کندھا بھی ملایا جائے ساتھ والے ساتھی سے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جائے کہ اپنی صف جو ہے اس کو سیدھا بھی رکھا جائے۔ تو جب آپ اس طرح سے کوشش کر کے سلیقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے عبادت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس معاملے میں پہلے لاپرواہی کرتے ہیں تو آئندہ سے اس لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ذمہ داری کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف، تو وہ یہی ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس کو جلد از جلد سچ میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی سچ بولنے کی عادت بنانی ہے۔ وہ جیسے کہا کرتے ہیں نا کہ مجھے سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سچ بول بول کے سچ بولنے کی عادت بنا لینی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں فجر کے وقت بر وقت اٹھنے اور نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو ہمیں روزانہ کوشش کر کے الارم لگا کے کوئی اور ذریعے سے کسی گھر میں جو فرد اٹھتا ہے اس کو اس کی ذمہ داری لگا کے روزانہ صبح باجماعت نماز کے ٹائم پہ اٹھنے کی عادت بار بار اٹھ کے اپنی عادت بنانی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، دوسرے کے ساتھ اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کوتاہی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کی ذمہ داری بہت سختی سے ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں اور پھر اسے معاف نہیں کرواتے، اس پر معذرت نہیں مانگتے، اور وہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ معاف نہیں کرتا، تو اس کا بھی آخرت میں حساب ہوگا۔ اس لیے پہلے تو کوشش کریں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر غلطی سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ شروع میں ہی اسے معافی مانگ لی جائے، سوری کہہ لیا جائے، یہی بہتری ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ معاف کر دے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس لیے معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں آر محسوس نہ کریں، بلکہ اس پر جلد از جلد عمل کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں مزید بہتری آتی چلی جائے، اور ساتھ ساتھ آخرت جو ہے وہ بھی سنور جائے گی۔ اس کا ڈبل فائدہ جو ہے یہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں رشوت بھی لی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں اور بھی بے بہا برائیاں ہیں، لیکن یہ ہے کوشش کیجئے جو اچھا کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کو اچھا رویہ دیجئے، اسے شاباش دیجئے، اس کے لیے تالی بجائیے، اس کے لیے کوشش کیجئے کہ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ جب ہم اچھے کام کرنے والوں کی، نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اچھائیوں پہ شاباش دیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ جب ہم خود سچ بولیں گے تو پھر ساتھ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، تو اس طرح سے سچ بولنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خامی عمل ہے، جو ہم نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا یاد رکھیے گا، ایسا کرنا ہمیں ڈبل گناہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ پہلے جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت معلومات بھی ہیں ان پر عمل کیجیے۔ عمل کریں گے تو بہتری آئے گی، تبھی فیصلہ کن زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے، کہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، جو ہم نے دنیا میں لمحات گزارے ہیں وہ اچھے گزارے ہیں۔ اس میں آپ چاہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، اور سب سے بڑھ کر
اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور یہی معاشرے کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اب آئندہ ویڈیو تک کے لیے، اس سے پہلے کہ میں اللہ حافظ کہوں، میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا۔ کوشش کیجئے کہ کم از کم ایک دن میں ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد سے آپ کمنٹس میں جا کے لکھیے بھی کہ میں نے آج کے دن میں درود شریف پڑھ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ویڈیو جو دیکھی ہے، جو حدیث سنی ہے، اس پر عمل کرنے کا عہد بھی کر لیا ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے دن میں اس پر ضرور عمل کروں گا، اور آئندہ زندگی میں بھی عمل کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔